والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب کا پہلا رکوع سورہ حامیم سجدہ کا آخری رکوع بنتا ہے، اور قیامت کی خبر اللہ ہی کے حوالے ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ انسان کا کام دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرنا، قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اور دوسرا کام یہ کہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد کی زندگی یقینی ہے۔ اب انسان کے دماغ میں جو شیطان شک پیدا کرتا ہے، جیسے آج اس سپارے میں بہت ساری آیات کے اندر یہ بات آئے گی کہ وہ مشرکین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو یہ جو شک ہے، یہ شک تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور طاقت کو فراموش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی جب طاقت کو پہچان لے تو پھر اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں عقیدہ آخرت کا ذکر ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ پاک ساتھ ساتھ اپنی قدرت، اپنے طاقت، اپنی اختیار، اپنے بے مثال علم کا ذکر بھی فرماتا ہے، تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ آغاز میں ہی اس چیز کو بیان کیا گیا۔ پھر انسان کی ایک عادت، مزاج بتایا گیا کہ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں ہے۔ خیر کی دعا مانگنے پر آئے تو لمبی لمبی عریض دعائیں مانگتا ہے۔ اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو مصیبت کے بعد کوئی رحمت عطا کر دیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا۔ کوئی مصیبت اس کے بعد اللہ نے مصیبت دور کر کے راحت دے دی تو کہتا ہے یہ میرا حق تھا، ایسا ہی ہونا تھا، اور آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو کوئی تکلیف، اگر ہم انسان پر کوئی نعمت، اس پر کوئی نعمت اتارے تو وہ نعمت لینے کے بعد ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور ایسے کنارہ کش ہوتا ہے جیسے کبھی اس نے ہم سے دعا مانگی ہی نہیں تھی۔ تو اصل نقطہ لمبی دعا پر منع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا مقصد ہے کہ اے انسان، اے حضرت انسان، کہ تم وہی ہو جو مصیبت میں لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہو، وظیفے کرتے ہو، تہجد میں اٹھتے ہو، لمبے لمبے نفل پڑھتے ہو، منتیں سب کچھ کرتے ہو، لیکن جب ہم مصیبت دور کر دیں تو تم ایسے ہو جاتے ہو گویا تم نے کبھی ہمیں دعا کے لیے پکارا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ یہ انسان کی عادت درست نہیں ہے۔ انسان کو دعا قبول ہونے کے بعد اللہ کا زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت سورہ شورا ہے، مکی صورت ہے، 5 رکوعات ہیں۔ اس صورت کا بنیادی موضوع قرآن مجید کی دعوت ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ بھی پیغام الہی ہے، سابقہ انبیاء کی طرح ہی ہے۔ جیسے سابقہ انبیاء کا پیغام تھا، ایسے ہی اللہ کے نبی کی بھی وحی ہے، قرآن کا بھی وہی پیغام ہے، اور آسمان ان قریب پھٹ جائے گا ان کے اوپر سے، اور قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اس بات کو واضح فرمایا گیا کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے جوڑے بنائے اور ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔
جب اللہ نے یہ ساری مادی نعمتیں دی ہیں تو اس نے روحانی نعمت بھی دی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اس اللہ نے جو دین حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب پیغمبروں کو دیا تھا، وہی دین اس اللہ نے نبی آخر الزماں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اب یہ عجیب ذہنیت ہے کہ وہی دین حضور کو بھی ملا تو پچھلے دینوں کو ماننا اور حضور کے دین کا انکار کرنا، یہ عجیب ذہنیت ہے۔ اور اس سے بھی عجیب ذہنیت اور سوچ یہ ہے کہ اس اللہ نے مادی نعمتیں بھی دی اور روحانی نعمتیں بھی دی وحی کی صورت میں، تو ہر انسان اللہ کی مادی نعمتوں کو تو قبول کرتا ہے۔ ہر انسان سورج سے روشنی لیتا ہے، ہر انسان پھل کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، نیند کرتا ہے، گھر بناتا ہے۔ اللہ کی ساری باقی نعمتوں کو تو ہر آدمی جلدی جلدی خوشی خوشی سمیٹتا ہے، لیکن یہ جو وحی کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، نبوت و رسالت کی نعمت ہے، اسے نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ دینے والا دونوں کو وہی ایک ذات ہے۔ تو انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ عقل، انصاف کے مطابق درست نہیں ہے، لہٰذا نبی کو حکم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اے نبی جی آپ دین کی طرف بلاتے رہیں، اور جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر قائم رہیے، آپ ثابت قدم رہیے، آپ لوگوں کی خواہشات پر مت چلیے۔ یہ حکم کن کو مل رہا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ جن کے کندھوں پر پورے انسانوں تک نبوت کا پیغام پہنچانا اللہ نے لازم کیا تھا، کہ آپ بھی کوئی ایسی مصلحت نہیں پسند کریں گے، کسی شخص کی ایسی بات کو نہیں مانیں گے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اور آپ لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چلیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک انسان جس کا کام دین پہنچانا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے علماء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، خطباء ہیں، اہل علم ہیں، یا مثال کے طور پر ایک عدالت کا جج ہے، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق بات معاشرے تک پہنچانی ہے، مفتی نے فتویٰ دینا ہے اور جج نے فیصلہ صادر کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو کبھی بھی انصاف نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی دین باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کی اپنی خواہش ہے۔ اگر ایک مسجد میں 100 نمازی ہیں تو ہو سکتا ہے 100 نمازیوں میں سے 70 کے خیالات مختلف ہوں، 70 کے خیالات مختلف ہوں۔ ایک صاحب اس لیے مسجد میں نہ آئیں کہ یہاں پر SOPs پہ عمل نہیں ہو رہا، اور عمل ہو تو شاید کچھ لوگ اس لیے نہ آئیں کہ مسجد میں SOPs پہ عمل کیوں ہو رہا ہے، کبھی بھی سوچ ایک نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں، علماء ہیں، اہل علم اور دین ہیں، ان کا بھی وہی فریضہ ہے جو اللہ کے نبی کا فریضہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ ان کا فریضہ کیا ہے کہ لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چلنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کون وزیر اعظم صاحب ہیں، کون چودھری صاحب ہیں، کون صدر صاحب ہیں، کون سرپرست اعلیٰ صاحب ہیں اور کون کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی نظر میں، قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات اور انصاف کی بات کیا ہے، اس پہ چلنا ہے، وہی پیغام پہنچانا ہے جہاں تک وسعت ہے۔ جہاں اختیار نہیں ہے تو اختیار سے باہر عمل درآمد کروانا تو پیغمبر کے ذمہ بھی نہیں ہے، اختیارات سے آگے چلنا کسی پیغمبر کے ذمہ بھی نہیں ہے، تو کسی عالم پر بھی نہیں ہے، کسی جج پر اور قاضی پر بھی نہیں ہے۔ جج نے فیصلہ کر دیا، اب قوت مقننہ، قوت نافذہ نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ جج انصاف کا فیصلہ کر کے بری ذمہ ہو جائے گا اللہ کے ہاں، اب اس فیصلے کو نافذ کرنا یہ جج کا کام نہیں، اس کے پاس ایک محدود اختیار ہے۔ ایسے ہی مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے، اس فتوے پہ بزور بازو عمل کروانا یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ نبی کا بھی کام نہیں ہے۔ ہاں نبی کے ذمے اور نبی کے وارثوں کے ذمے یہ ہے کہ کسی سے ڈریں نہ، کسی لالچ میں نہ آئیں، کسی سے بلیک میل نہ ہو،
کسی کی ناجائز طرفداری بھی نہ کریں اور کسی کی ناجائز مخالفت بھی نہ کریں۔ اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یا آدمی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے یا نفرت کے پیچھے، کسی سے دشمنی ہے کہ فلاں صاحب سے ناراضگی ہے اس لیے میں نے ان کے خلاف چلنا ہے، یہ بھی نبوت کا کام نہیں ہے۔ تو خواہشات پہ نہیں چلنا، چاہے محبت میں ہو چاہے نفرت میں ہو، چلنا ہے کس پر؟ کما امرتا، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے دین اور قرآن و سنت کے مطابق اس پہ چلنا ہے۔ لوگوں کی مرضی، چاہے وہ خوش ہوں چاہے وہ ناراض ہوں، چاہے وہ ساتھ دیں چاہے وہ ساتھ چھوڑ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہی طریقہ ہے انبیاء کرام کا۔ اور یہ بات صرف اس صورت میں اس مقام پر نہیں ہے، یہ بات پورے قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ ہم خود قرآن اٹھا کر دیکھ کر پڑھ لیں، اس سپارے کے اندر بھی کئی مقامات پہ یہی بات اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر خالق عز و جل نے آخرت کے حالات کو بیان فرمایا، آخرت کی منظر کشی بار بار آ رہی ہے۔ اب یہ بات چونکہ بار بار اس کو دہرانا مشکل ہے، سننے والوں پر بھی بوجھ بنتی ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ جہاں بھی کوئی، اب آپ شروع سے الحمدللہ 25واں سپارہ چل رہا ہے، ہر ایک دو صفحے کے بعد اللہ پاک فوراً آخرت کو یاد دلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دین کے حکم میں آخرت کی زندگی یاد رہنی چاہیے، اسی لیے بار بار قرآن اس کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اور پھر ایک انسان کا مزاج بتایا کہ انسان کا مزاج ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر روزی کو کشادہ کر دے تو بندے زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب انسان کا مزاج، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس سے بڑھ کر انسان کا مزاج کوئی نہیں جانتا، اور اب جانتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی صلاحیت اور طاقت دینی ہے۔ تو جو انسان اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے، اللہ اس سے وہ چیز واپس لے لیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر انسان کو اللہ کشادہ رزق دے دے، 4 پیسے آ جائیں، کوئی اچھا عہدہ منصب، کوئی وزارت، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی جوانی طاقت شباب مل جائے، کوئی خاندان بن جائے، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی مذہبی تنظیم، کوئی 4 لوگ ساتھ دینے لگ جائیں، تو انسان زمین پر فساد مچانے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کی بری خصلت ہے جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو اس انسانی تاریخ میں بتاتا ہے کہ جن نے بھی ایسے کیا ہے تو ان کا انجام پھر اللہ نے ان کی وہ عہدہ، وہ منصب واپس لیا ہے۔ رکوع نمبر 4 بہت اہم ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی نشانی ہے کہ سمندر کے اندر پہاڑوں جیسے بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان بحری جہازوں کو کون چلا رہا ہے؟ یہ سمندر میں ہم جائیں دیکھیں کہ کیسے کیسے بحری جہاز ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ الجوار فی البحر، جیسے سمندر میں پہاڑ کھڑے ہیں۔ اب یہ پہاڑ، ان سمندر کے اندر کھڑے ہوئے پہاڑوں کو یعنی جہازوں کو کون قابو کرتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو بالکل بند کر دے اور یہ جہاز جہاں کھڑے ہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، ان کو کوئی چلا نہ سکے، اپنی جگہ پر رکے رہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کو سمندر کے اندر غرقاب کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکثر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی بہت اہم صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے ایمان لانا، آمنو۔ دوسری صفت ہے وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تیسری صفت ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ تیسری اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ تمام برائیوں سے، گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پانچویں ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، غصے میں معاف کر دیتے۔ اب یہ کیسی عجیب صفت ہے کہ غصہ، انتقام اور خون کا بھڑکنا، خون کا کھولنا، ایسے موقع پہ غضب کی حالت میں کون اپنے آپ پہ قابو پاتا ہے؟ وہ تو بدلہ لینا اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے، محبوب بندے، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
چھٹی صفت یہ ہے کہ جب اللہ ان کو پکارے تو اللہ کی پکار پر فوراً لبیک کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اس کے مختلف معنی ہیں، والذین استجابوا لربہم، اور وہ اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، غور فرمائیے گا۔ اس کا ایک ظاہری عمل تو آذان ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، تو فوراً سارے کام چھوڑ کر نماز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بلا لیا ہے۔ اب اللہ نے بلا لیا، سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ جو جب سب سے بڑا بلائے گا تو چھوٹوں کے بلانے کی آدمی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کو چیف آف آرمی سٹاف طلب کر لے، چیف جسٹس صاحب کسی کو بلا لیں، وزیر اعظم صاحب کسی کو بلا لیں، اگر یہ دنیاوی سطح پہ لوگ بیٹھے ہوئے جو عارضی ہیں، ان کی کرسیاں بھی عارضی ہیں، آج کل نہیں تھے، آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، یہ کسی کو بلا لے، تو پھر انسان چھوٹے موٹے کسی شخص کی پرواہ نہیں کرتا کہ فلاں صدر نے بھی بلایا ہے، فلاں ایس پی نے بھی بلایا ہے، فلاں تھانے دار اور ناظم نے بھی بلایا ہے۔ پھر چونکہ بڑے نے بلا لیا، اب سب کو چھوڑ کر آدمی اس کی بات سنتا ہے۔ تو ایمان والے جب اللہ بلا لیتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کی تیاری میں وہ لگ جاتا ہے۔ یہ کیسا عمل ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ضمنی طور پر جلدی سے نصیحت اور عبرت کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عظیم تابعی ہیں، عظیم اللہ کے ولی ہیں، بہت اونچا مقام ہے، حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کی خدمات آج تک امت فائدہ اٹھا رہی، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کے بعد کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے، تو خواب میں کیا دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ اس لوہار کا جو عام سا بندہ ہے، عام مسلمان ہے، اس لوہار کا مقام و مرتبہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی جنت میں اونچا ہے۔ اب جس بزرگ نے یہ خواب دیکھا، وہ فوراً اس مزدور، اس لوہار کے گھر پہنچے، اس کے گھر والوں سے معلوم کیا کہ یہ شخص کون سا نیک عمل کرتا تھا کہ اس کا رتبہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی جنت میں بڑا مل چکا ہے۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا، مزدور آدمی تھا، دیہاڑی دار تھا، لوہا پیٹتا تھا روزانہ، لیکن اس میں دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تھی، اذان شروع ہوتی تھی، تو اگر اس نے ہتھوڑا یوں اٹھایا ہوا ہے تو اس ہتھوڑے کو بھی لوہے پہ مارنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس ہتھوڑے کو واپس پلٹا دیتا تھا اور رکھ دیتا تھا اور نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا کہ اللہ نے بلا لیا ہے۔ ایک تو یہ خوبی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی کہ چونکہ وہ غریب تھا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ عبادات کر سکے، مزدور تھا، پورا دن محنت کرتا، رات کو تھکا ہوتا، جسم تھکاوٹ سے چور ہوتا، اب بستر پہ لیٹا ہوتا، اور عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر کی چھت پر یا جب نماز پڑھتے تھے تہجد کی، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہے، ایسی لمبی رکعت جیسے کسی نے لکڑی گاڑی ہوئی کہ گھنٹوں کھڑے ہیں، نماز تہجد کی ادا کر رہے ہیں۔ یہ مزدور بیچارہ اپنی چارپائی پہ تھکا ہارا ماندہ لیٹا، افسوس کرتا تھا کہ کاش میں بھی عبداللہ ابن مبارک جیسا ہوتا اور میں بھی ان جیسی لمبی لمبی نمازیں ادا کر سکتا۔ نیکی کا شوق تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی وجہ سے اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بڑا رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی پکار پہ فوراً لبیک کہتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں۔ اور دوسرے معنی اس کے عام ہیں کہ جو حکم جس موقع کا ہو اس حکم پہ فوراً عمل کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، فوراً دے دینا، روزے فرض ہو گئے، رکھنا شروع کر دینا، حج فرض ہو گیا، پہلی فرصت میں حج کرنا، کسی کا حق دینا ہے جلدی دینے کی کوشش کرنا۔ تو جو اللہ اور بندوں کے حقوق بندے پر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو اللہ کی اطاعت میں فوراً ادا کرنے میں لگ جانا، یہ ہے چھٹی بڑی اہم اللہ کی پسندیدہ صفت۔ اور ساتویں صفت ہے نماز قائم کرنا، اور آٹھویں صفت ہے کہ آپس میں معاملات کو مشورے سے طے کرنا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔
اسی بنا پہ اس صورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا کہ آپس میں مشاورت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے۔ مشورے کی فضیلت، مشورے کے آداب، مشورے کا طریقہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اور 9ویں فضیلت، 9ویں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 10ویں خوبی یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی ظلم کرے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ بدلہ لینا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا برابر سرابر یہ جائز ہے، یہ بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک ساتھ کیا فرماتے ہیں کہ بدلہ لیں تو برابر لیں، جتنا ظلم اتنا بدلہ۔ لیکن ساتھ ان کی 11ویں صفت بیان کی کہ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اگر ظلم ہوا بدلہ لینا چاہیں تو مظلوم کا حق ہے انصاف لینا، لیکن اگر مظلوم معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو صبر کرے اور معاف کر دے بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر رکوع نمبر 5 کے اندر پروردگار عالم نے پھر آخرت کے احوال کو بیان فرمایا، آخرت کی دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی، اور یہ حقیقت بھی بیان فرمائی کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ جب وہ چاہتا ہے بندے کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی مصیبت اچانک اس پر آ جائے تو بندہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ رحمت ملے تو بندہ شکر کرے، اور کوئی زحمت ملے تو بندہ صبر کرے۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے آسمان و زمین کا مالک، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ آیت کا حصہ ان خاندانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے معاشرے کے، غیر مسلموں کا تو رونا چھوڑ دیں، مسلمانوں کی اگر بات کریں تو جن گھرانوں میں بیٹی پیدا ہونے پر بہو کو طعنے دیے جاتے ہیں، یا معاذ اللہ ظلم کیا جاتا ہے، یا طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، یا اس کی زندگی کو جہنم بنایا جاتا ہے، ایسے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں مسلمان معاشروں کے، مسلمان گھرانوں کے۔ تو ان کی جہالت کی اس سے بڑی انتہا کیا ہوگی کہ فیصلہ اللہ کا ہے اور انتقام اللہ کی بندی سے لیا جا رہا ہے، انتقام اس خاتون کے ماں باپ سے لیا جا رہا ہے۔ انتقام لینا ہے تو ضرور لیں، اللہ سے لیں، جس نے وہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ سے انتقام لے سکتے ہیں تو لے لیں، سیڑھی لگائیں چڑھ جائیں آسمان پہ، اللہ سے جا کے مقابلہ کر لیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر انسانی رحم دلی، انصاف اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، دونوں دے دینا، کچھ بھی نہ دینا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو بجائے انسانوں پہ ظلم کر کے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے اولاد مانگی جائے۔ بیٹا مانگنا، بیٹی مانگنا اللہ سے جو دینے والا ہے اس سے مانگا جائے، نہ کہ انسانوں پر ظلم کر کے اپنے خاندانوں کو خراب کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سورت کا اختتام ہوتا ہے، سورہ زخرف اگلی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع ہے کہ فرمایا کہ جو قرآن مجید کا اعراض کرتا ہے، قرآن پاک سے منہ موڑتا ہے، تو قرآن پاک سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ قرآن کو اٹھا نہیں سکتا واپس۔ یعنی آسان لفظوں میں کہ اگر کوئی قرآن سننا نہ چاہے تو قرآن سنانا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا نہیں چاہتا تو پھر بھی قرآن پڑھایا جائے گا، قرآن کا پیغام پہنچایا جائے گا، چاہے کوئی فرد نہ سنے، سب بھی چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکم ہے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ تو فرمایا اے نبی جی اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو ان کے نہ سننے کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ قرآن کو واپس اٹھا لے اپنے پاس، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، آسمان و زمین میں ہر سمت، ہر سو، ہر پہلو جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اور مشرکین مکہ کی حالت بیان کی گئی کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے ظل وجہہ مسودہ، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی دشمنوں کی بات ہو رہی ہے، دین کے مخالفین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی عادت یہ کہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔
تو یہ تو زمانہ جاہلیت کی حالت ہے۔ فرمایا کہ اپنے لیے بیٹی پیدا ہو کے منہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں مان رہے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں رسموں کی جڑ کاٹی جا رہی ہے، دونوں، شرک کی بھی جڑ کٹ رہی ہے اور اس معاشرتی رسم بد کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ پھر رکوع نمبر 3 کے اندر کچھ اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے ہم قرآن کو تب مانیں گے کہ جب قرآن کسی ایسے نامور بڑے سردار پر نازل ہوتا۔ مکہ مکرمہ یا طائف کے اندر یہ 2 بڑے شہر ہیں، ان 2 بڑے شہروں میں سے کسی بڑے نامی گرامی تجربہ کار، کسی سینئر، کسی سردار پہ اگر قرآن نازل ہوتا تو ہم مان لیتے۔ یہ تو محمد پہ قرآن نازل ہوا ہے، معاذ اللہ، جن کو برا سمجھتے اور کہتے کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، مکے کے لوگ ہیں، طائف کے بڑے بڑے سردار ہیں جن کی زندگیاں گزری ہیں، 60 سال ان کی عمریں ہیں، زندگی گزاری ہے، تو ہم پہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو یہ اپنے پاس سے ہم نہیں کہہ سکتے، یہ قرآن پہ بہتان ہوگا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، جو عظیم شہر ہے ان پہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ اللہ پاک جواب کیا دیتے ہیں؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے؟ آپ کے رب کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری ہے کہ رحمت تقسیم کریں اور قرآن جس پر چاہیں وہ اتاریں؟ نہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان کی پوری زندگی میں سارا رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آسمان و زمین ہر چیز کو پیدا کیا، رزق تقسیم وہ کر رہا ہے، تو جب دنیا کی چیزیں جو بڑی مادی سی ہیں، ابھی آپ مثال سمجھیے گا، مثال قرآن آگے بیان کرتا ہے، بڑی گہری بات ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق نبوت آئے، ہماری مرضی کے مطابق احکامات آئیں، ہماری مرضی کے مطابق قرآن نازل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے آسمان و زمین کو اپنی مرضی سے بنایا تو وہی اپنی مرضی سے وہی اسی نے اتارنی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ سمجھائے کہ دیکھو جو دنیا کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ مثال دی ہے، مثال یہ دی کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ ان ساروں کو اتنا دیتا، دنیا کی نعمتیں اتنی دیتا، قرآن نام لے کے بیان، ان کے گھر، ان کے دروازے اور ان کے تخت، ان کے بیٹھنے کی چیزیں، ان کے تکیے، اللہ یہ سارے سونے اور چاندی کے بنوا دیتا، ان کافروں کو دے دیتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کفر کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ انسانوں کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا، وگرنہ اللہ ایسا کر دیتا، ان کافروں کو دنیا کے ساری دولت ان کو دے دیتا، اللہ کو پرواہ نہ ہوتی۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے دنیا کی مادی چیزیں بھی اپنی مرضی سے تقسیم کی ہیں، تو اللہ نے ہی نبوت و رسالت اپنی مرضی سے جس کو چاہنی تھی عطا فرمانی تھی، کیونکہ نبوت، ایمان، قرآن یہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے، کیونکہ روح اور بدن میں سے روح زیادہ قیمتی ہے۔ اگر روح نکل جائے، بدن چاہے 10 فٹ کا جوان، صحت مند گبرو جوان، تو وہ لاش بن جائے گا۔ ایک انسان بائک پہ، گاڑی پہ سوار ہو، چاہے 10 ارب کی گاڑی ہو، اور اس میں بیٹھنے والا، اس گاڑی کا مالک، وہ اپنے آپ کو اس 10 ارب کی گاڑی سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، کیونکہ سوار برتر ہے سواری سے، اور روح سوار ہے بدن پر، لہٰذا روح برتر ہے۔ تو اللہ نے جو روح کی غذا اتاری وہ بھی اپنی مرضی سے، تو لہٰذا بدن کی غذا بھی اللہ نے اپنی مرضی سے، تو اللہ نے اپنی مرضی سے رحمت کو تقسیم کیا ہے۔ تو اس ایک بات پر مشرکین کے بہت ساری باتوں کا جواب مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید پر مزید اعتراضات ہیں جن کے جوابات یہاں پر دیے گئے ہیں، اور رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے حالات و واقعات کو بیان کر کے پھر انسان کو عبرت و نصیحت کی دعوت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب پھر رکوع نمبر 6 میں آتا ہے۔ وہ اعتراض سمجھنے والا ہے۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو
اللہ کے نبی پر اعتراض، اسلام کی دعوت اور اسلام کی آئیڈیالوجی پر، فلسفی پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ عجیب دین ہے کہ ہمارے بتوں کی تو نفی کرتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہمارے جو معبود ہیں ان کی تو نفی کرتے ہیں کہ یہ بت غلط ہے، لیکن عیسائیوں کے خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے طور پر یہ گمان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عیسائی معبود مانتے ہیں، اور اسلام اور حضور اور قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کی تعریف کی گئی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے خداؤں کی تو نفی ہے اور عیسائیوں کے خداؤں حضرت عیسیٰ کی تعریف ہے۔ تو اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے بندے ہیں۔ دین نے، قرآن نے جتنی تعریف بیان کی ہے حضرت عیسیٰ کی، وہ بندے ہونے کے حیثیت سے کی ہے، معبود ہونے کی حیثیت سے نہیں کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع کے آخر میں بتایا گیا کہ سچی دوستی اور سچا تعلق وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جو دوستی، جو تعلق مفاد کی وجہ سے ہو وہ عارضی ہوتا ہے، مفاد ختم ہو گیا دوستی ختم ہو گئی، مفاد نہ رہا دوستی بھی نہ رہی۔ لیکن جو دوستی تقوی کی بنیاد پر ہو، جو تعلق دین کی بنیاد پر ہو، ایمان اور کلمے کی بنیاد پر ہو، تو یہ تعلق دنیا میں بھی رہے گا، یہ تعلق آخرت میں بھی رہے گا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن تمام دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، لیکن سوائے پرہیزگاروں کے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے یہ آپس میں آخرت میں بھی دوست جیسے دنیا میں دوست ہیں۔ دین کی محبت ہے، دین کا تعلق ہے۔ اللہ ہمیں یہ تعلق ہمیشہ ہمیں دیے رکھے، اس پہ ہمیں قائم رکھے کہ خون کے رشتے سے بڑا رشتہ ہے کلمے کا، دین کا اور ایمان کا رشتہ۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرما کے اس صورت کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان کا بھی مختصر خلاصہ سماعت فرما لیجئے۔ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی طرف دعوت دی اور بلایا کہ اس قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ راجح قول کے مطابق اس مبارک رات سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ اور پھر اس میں بیان فرمایا کہ جو قرآن پاک کی اتباع کریں گے اللہ پاک ان کو عزت عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن ہی دنیا اور آخرت میں غلبے کا راستہ ہے۔ اور جو اس قرآن کا انکار کر دے گا تو وہ ایسے ہی ہلاک ہوگا، ناکام ہوگا جیسے قوم تبع یہ قوم ہلاک ہوئی ہے۔ یہی اس پورے سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اور آخری رکوع کے اندر اس صورت میں اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرما کے فرمایا کہ دیکھو قرآن کی پیروی کرنے والوں کو اللہ آخرت میں بھی کتنا نوازے گا۔ ایک ایک نعمت ہے، انسان اگر سنے اور پڑھ لے تو اس کے دل میں دنیا اور آخرت کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے۔ سورہ جاسیہ ہے۔ اس سورہ جاسیہ پر پارہ نمبر 25 کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ جاسیہ خلاصہ ہی، سورہ جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، گھٹنوں کے بل گر جانا۔ تو اس صورت میں ایک رکوع کے اندر آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے نافرمان لوگوں کی یہ حالت بتائی گئی کہ ان کی باڈی لینگویج یا ان کی ظاہری حالت یہ ہوگی کہ وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو گڑ گڑائیں گے اور گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ تو اسی لفظ سے اس سورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا پورا موضوع اگر پوری سورت کو ایک جملے میں بیان کریں تو وہ ہے کہ وہی جو پہلے گزرا کہ اللہ رب العزت کے اس کلام یعنی قرآن مجید کی اتباع کرنے والے کے لیے اللہ نے عزت اور کامیابی کے فیصلے اللہ پاک نے کر رکھے ہیں۔ اسی سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے ایمان والوں کی تعریف کے ساتھ، اور اللہ پاک اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ ہر سخت جھوٹے گنہگار کے لیے تباہی ہے۔ جھوٹ بولنے والے گنہگار آدمی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اور پھر اس کے بعد وہی مضمون جو پہلے گزرا رکوع نمبر 2 کے اندر بھی بیان کیا کہ اے نبی جی آپ نے ان کفار کی خواہشات پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ کفار اور یہ لوگ جو آپ کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں، ہم نے شریعت ان کی مرضی کے مطابق نہیں اتاری۔ اللہ نے دین قرآن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں اتارا، اللہ نے تو ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ جس کو ہدایت چاہیے وہ مان لے،
جس کو ہدایت نہیں چاہیے تو اس کو خوش کرنا کوئی مقصد دین کا نہیں ہے۔ اے نبی جی فاتبعھا، آپ شریعت کی پیروی کی، جو شریعت کا حکم ہے اس پہ چلیے، اور ان لوگوں کے جن کو علم نہیں ہے ان کے راستے پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتباع قرآن اور اتباع اسلام یہی انسانیت کی فطرت ہے اور یہی فطرت کی آواز ہے۔ اسی پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ آخری رکوع کے اندر پھر اللہ پاک نے دوبارہ قیامت کو یاد دلایا ہے اور فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں اللہ کے نبی، قرآن کو، شریعت کو، دین کے حکم کو جو لوگ بھلا دیں گے، فرمایا ہم آخرت کے دن ان کو بھی بھلا دیں گے۔ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو ہم تمہیں بھلائیں گے اور جہنم میں گرائیں گے معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ان آیات بینات کو صحیح معنی میں ہمیں سمجھنے اور ان کے مطابق اخلاص سے صحیح سمجھ کے مطابق عمل پیرا ہو کر دو جہاں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری یہ حاضری، یہ ہماری پیشی اللہ کی بارگاہ میں یہ وقت نکالنا اللہ پاک اپنے لیے قبول فرمائیں اپنی رضا کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔